رزق کا الزام لگانا کہ کوئی پیسہ ان کا بن رہا ہے، بھائی کون سے پیسہ ہے؟ 25 مقدمات، 40 سال سزائیں، ٹھیک ہے، لوگ فرم کھڑے ہیں ایک نظریے کے ساتھ۔ کے پی بند کرنے کی جو بات تھی وہ کہہ رہے کہ ہم نے کے پی تو بند کر دیا، چھوٹا ہو بڑا ہو، لیکن کے پی تو بند تھا نا، دھرنے تو ہوئے وہاں پہ۔ دیکھیں کے پی تو ایک تو میں رہائی فورس پہ بتاؤں، یہ رہائی فورس کی ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو اب دہائی فورس بنا لینی چاہیے۔ یہ کیا رہائی فورس؟ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی 2 سال آپ کے الیکشن کو پورے ہونے کو ہیں، ابھی تک آپ نے کیا فورس بنائی ہے؟ جتنے لوگوں کو آپ اکٹھا کر سکتے تھے آپ نے اکٹھا کر لیا، آپ کے جتنا دم خم تھا وہ سارا ہم نے دیکھ لیا۔ اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اور فورس سے مطلب اگر آپ کا یہ ہے کہ آپ نے پارٹی کو ری آرگنائز کرنا ہے تو وہ آپ کو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کوئی ڈنڈا بردار، کوئی بندوق بردار، کوئی اگر آپ نے بندوق بردار فورس بنانی ہے تو یاد رکھیں کہ پھر یہاں ریاست موجود ہے، اور ریاست کے پاس جو فورس ہوتی ہے نا وہ پھر ایسی حزب کو اور ایسی فورسز کو پھر کچلنے کا پھر ہنر بھی جانتی ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوگا کہ کوئی ایسی مسلح فوج بنائے؟ دیکھیں سہیل آفریدی صاحب جو ہے نا، وہ جس کام کے لیے آئے تھے وہ فلم ان کی ناکام ہو چکی ہے، وہ باکس آفس پہ چڑھی نہیں ہے، اتر گئی، وہ فارغ ہو گئی، اس میں کچھ ہے نہیں، یہ بڑک بازی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ کیا کریں گے؟ مطلب اگر آپ نے کوئی پولیٹیکل فورس بنانی ہے تو آپ نے تو واٹس ایپ گروپ پہلے سے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ نے کوئی بندوق بردار فورس بنانی ہے تو وہ ہم آپ کو بنانے نہیں دیں گے، کبھی سوچنا بھی نہیں کہ ایسے ہوگا۔ تو دوسری طرف اگر آپ کہیں میں بریک لینی ہے، پر میں ادھر سے پوچھ لوں پھر۔ ہاں جی، آپ 2 ہو گئے، میں نے ان کو زیادہ ٹائم دینا ہے۔ جو خیبر پختونخوا میں آپ نے بولا 50-60 سے زائد لوگ کہیں پر نہیں تھے، مجھے یہ بات نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کے بتاتے ہوئے اچھی بھی نہیں لگتی، لیکن یہ حقیقت ہے، اور لوگ ان باتوں کو جانتے ہیں کہ منشیات کے عادی کچھ لوگوں کو لا کے وہاں پر بٹھا دیا گیا تھا، ان کو چرس اور آئس دیے جاتا تھا۔ نہیں یہ تو اب الزام ہے نا جو ہم نے اپنے ضلعوں میں۔ اچھا میں جی آپ کر لیں، پھر میں بریک پہ جاؤں گا۔ چند مجھے سیکنڈ دے دیں، میں اپنے ضلع کی بات آپ کو بتاؤں جہاں پہ اٹک برج آتا ہے، وہاں پہ یہ لوگوں نے وٹنس کیا، ہمیں رپورٹ کیا، پولیس کے جانے کی دیر تھی اور ان لوگوں کا اٹھنا تھا۔ یہ ایسے انقلاب آتے ہیں کہ پولیس ماما ذرا مجھے راستہ دے دو، میں انقلاب لے آؤں۔ تو پھر آپ لوگوں کے پاس ویڈیوز ہونی چاہیے۔ ٹائیگر فورس ان کے پاس موجود ہے، نئی کیا بنانی ہے۔ یہ ہے شاگرد مراد سعید کا، عمران آئے گا، 2 کروڑ نوکریاں آئیں گی، کھربوں روپے منہ پہ دے کے مارے گا۔ ہی از پلئنگ ویری اسمارٹ، یہ جو آفریدی ہے۔ They are making big money۔ اس کو یہ تو الزامات ہیں نا، دیکھیں نا یہ سنیں تو صحیح نا میری بات۔ نعیم از پیٹریوٹ ٹو دیم۔ اس کو کہیں جا کے چیف سیکرٹری کی وارداتیں دیکھ لے کے پی کے اندر ہو کیا رہی ہیں، سیکرٹریز بگ کیسے رہے ہیں، کمشنر کی پوسٹنگ کیسے لگ رہی ہیں۔ کمنگ بیک ٹو دھرنا، میاں والی ان کا ہولڈ ہے نا سب سے زیادہ۔ میاں والی از پارٹ آف کے پی پنجاب، نہ سمجھے آپ۔ داؤد خیل انٹرچینج کے اوپر 40 آدمی اکٹھا ہوا لڑکا ٹوٹل، 150 نامعلوم پہ ایف آئی آر ہے۔ پولیس کا ایک ڈی ایس پی آتا ہے اور اس کے گھنٹے کے بعد وہ مارتا شارتا بھی کچھ نہیں ہے، آدھے گھنٹے کے بعد ایوری باڈی از گون، دے فیلڈ۔ انہوں نے بہت بڑا دھرنا، میری آخری بات، انہوں نے بہت بڑا دھرنا پلان کیا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں پنجاب میں یہ نکل سکتے، اور وجہ کیا ہے؟ آخری چیز، ان کے تمام وہ کھمبے جو انہوں نے جتوائے نا، انہوں نے کہا کھمبا بھی ہوگا جیتے گا، وہ نہیں تھے، اور انہوں نے لوگوں کو لاوارث چھوڑا۔ اور صرف وہی یقین کریں چرسی اور یہ گروپ کے کچھ اچھا یہ میں ان سارے الزامات کا جواب آپ سے لیتی ہوں۔ نہیں، آپ نے دونوں کی بات سنی، آپ رسپونڈ کیجئے کہ جب اتنی پے در پے لانگ مارچز، احتجاجی سیاست، دھرنے، یہ سب ناکام ہو چکے ہیں، تو اب رہائی فورس جو ہے وہ ایک مسلح تنظیم ہوگی ہے کیا؟ اس کا کیا پرپز ہے؟ دیکھیں اصل معاملہ یہ ہے نا کہ ان کو ہر بندہ مسلح لگتا ہے جو قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے آواز اٹھاتا ہے۔ آپ شروع سے دیکھ لیں، کبھی کہا گیا کہ پی ٹی آئی دہشت گردوں کی سہولت کار ہے، آج وہی لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے لیے ساری جماعتیں ایک جیسی ہیں، ساری جماعتوں کے رہنما جو ہیں وہ قابل احترام ہیں، ان کا موقف ہو یا اسٹیبلشمنٹ کا موقف ہو، ایک ہی میچ ہے نا۔ دوسری یہ چیز ہے، دیکھیں بڑی افسوس کی بات ہے کہ آپ خیبر پختونخوا کی عوام جو وہاں پر اپنا آئینی حق لینے کے لیے آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں وہ آئس کا نشہ کرتے ہیں، وہ منشیات فروش تھے جن کو اٹھا کے، یا نشہ کرتے تھے ان کو اٹھا کر لے کر آئیں۔ تو ہر روز آ کے کبھی وہاں کے چیف ایگزیکٹو کے بارے میں یہ ریمارکس دینا کہ وہ منشیات کا کاروبار کرتا ہے، اور کبھی وہاں کی عوام کے بارے میں افسوسناک ہے۔ اس پہ معذرت کرنی چاہیے اختیار ولی صاحب کو، لوگوں کو اس طرح کہنا۔ دیکھیں آپ کی ایک رائے ہے
आप राय दें, लेकिन राय के अंदर वहाँ आप पे- इल्जाम लगाना, आपके हमने पास ऑन क्या ग्राउंड सबूत? देखा है। आपके पास क्या एविडेंस है? आप यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर एविडेंस दे दें, मैं कहूँगा जी वाकई मनशियात फरोश थे, ठीक है। क्या मनशियात अच्छा, करते अब वो- थे, इस तरह की बात करना बड़ी एक अफसोस। और दूसरी ये चीज़ इन्होंने कहा कि डीसी डीपी और करप्शन और बाकी मामला, ये तमाम इदारे वर्किंग कर रहे हैं, नैब है, दीगर हैं, आप कार्रवाई करें। लेकिन जो आईएमएफ ने कहा है करप्शन 5300 अरब रुपए की, कि ब्यूरोक्रेसी के ज़ेरे असर जितने जिला हैं वहाँ ही सारे फंड लग रहे हैं, क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? इसका जवाब गंदम प्लीज दे स्कैंडल, दीजिए। बिल्कुल ठीक है। आखिरी कुछ मिनट है तो देखिए मैं चाह रही हूँ कि जवाब- मैं नईम साहब, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे ये, और इनको भी हक गोई की तौफीक अता फरमाए। मैं एक बात आपको बताऊं कि मैं कभी 35 साल सियासत में मैंने ये बात नहीं सीखी कि मैं अपनी क़यादत के लिए या अपनी जमात के लिए या अपनी ज़ात के लिए मैं झूठ बोलूँगा या आपको डैमेज करने के लिए मैं झूठ बोलूँगा। लेकिन हम जो चीज़ें ऑन ग्राउंड देख कर आए हैं, आप पंजाब से उसका दूर से बैठकर मुशाहिदा करते हैं, इस्लामाबाद में बैठकर हमने ऑन ग्राउंड चीज़ों को देखा है कि वहाँ पर लिटरली ये चीज़ एक्सरसाइज हो रही है कि लोगों को 50-60 लोगों को बिठाओ, बना लेनी थी ना। पुलिस आपके करीब नहीं आएगी और उनको चरस के सूटे लगवाओ और उनको मनुष्यात अच्छा, जो है चले। वो भेजते रहो। 5300 वाला जवाब जल्दी से दे दे, फिर मैं जी। वाइंड अप कर दूं। 5300 अरब रुपए पर वज़ीर IMF आज़म के, ने उन्होंने एक्शन भी लिया है और उन्होंने इंक्वायरी भी पूछी है और वो उसको डिग आउट भी कर रहे हैं। लेकिन मैं इनकी तलाक के लिए फॉर इंस्टेंस इतना कह देता हूँ कि उसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई IMF के दिए हुए पैसों में से किसी ने 5300 रुपए निकाले, 5300 अरब रुपए निकाल के वो उन्होंने चोरी कर दिए हैं। उसके लिए कोई ऑडिट होती है, कोई तरीक़ेकार होता है, वो उन्होंने पूछा और वो हम जवाब उनको भी दे देंगे और पब्लिक के पास भी आ जाएगा। वो चोरी या उन पे डाका ये इल्जाम नहीं है, है। बहुत खुद शुक्रिया, इंक्वायरी डाका नहीं है। बहुत उन पे इल्जाम है, खुद शुक्रिया, इंक्वायरी थैंक यू सो मच नाज़रीन। गुफ्तगू आपने सुना, फैसला आपका।